اہل سنت میں اعتکاف کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے یا منایا جاتا ہے بنسبت اہل تشریف کیا جعفریہ کے؟ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا، میری اپنی ذاتی کنفیوژن ہے یہ. جی میرا خیال ہے یہ غلط فہمی ہے. اچھا. ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف ظاہر ہے تمام مکاتب فکر کے ہاں فقہی طور پر مستحب اور سنت عمل ہے، فرض نہیں ہے. ٹھیک. اور یہ سنت عمل آپ سال کے کسی بھی موقع پر انجام دے سکتے ہیں. جی یہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان المبارک سے مخصوص ہو. لیکن افضل ترین اوقات 3 بڑے مہینے ہیں. ان 3 مہینوں میں پہلا مہینہ رجب ہے، اس کے بعد شعبان ہے، پھر رمضان المبارک ہے. رمضان المبارک افضل ترین مہینہ ہے اعتکاف کی بجاوری اور انجام کے لیے. ہمارے ہاں عام طور پر رجب میں بھی اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں، شعبان میں بھی بیٹھتے ہیں اور رمضان المبارک میں بھی بیٹھتے ہیں. ابھی رجب ہی میں ہم نے جو ایک اسٹیمیٹ لگایا تقریباً 15 لاکھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ کوئی چھوٹی تعداد تو نہیں ہے. بالکل نہیں، بالکل نہیں. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مستحب ہے اور ثواب زیادہ ہے رجب کے اندر، وہ 3 راتیں ہیں جس کو ایام البیض کہا جاتا ہے، 13، 14، 15 رجب. اسی طرح سے شعبان. اور جہاں تک رمضان المبارک کا تعلق ہے، رمضان المبارک میں مستحب اور سنت یہی ہے کہ آپ 20 کے بعد بیٹھ جائیں. لیکن اس فرق کے ساتھ کہ احناف کے ہاں 10 روزہ ہے، ہمارے ہاں 3 روزہ ہے. 3 دن آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے، آپ کا اعتکاف مکمل ہوا. اب اگر آپ دوبارہ بیٹھنا چاہیں تو وہیں پر نیت کر لیں، دوبارہ بیٹھ جائیں، اگلے 3 دن مکمل کر لیں. پھر اس کے بعد اس کی تکمیل کے بعد پھر دوبارہ آپ نیت کر لیں، دوبارہ 3 دن بیٹھ جائیں، اگلے 3 دن مکمل کر لیں. لیکن تھوڑا سا اس میں باریکیوں میں جانے کی ضرورت ہے کہ احناف کے اہمیت میں کسی قسم کی کوئی کمی؟ جی اہمیت میں کسی نہیں، اہمیت تو ظاہر ہے، نبی کریم مطلب آپ نے طریقے کا، دنوں کا طریقہ کار مختلف. صرف یہ ہے کہ جب ہم اعتکاف میں جاتے ہیں تو ہمارے ہاں یعنی فقہ اہل البیت کی روشنی میں آپ کے اعتکاف کا آغاز ہوتا ہے فجر سے پہلے. جی ٹھیک ہے. یعنی آپ مغرب پہ نہیں، فجر سے پہلے آپ مسجد میں داخل ہوں گے تو آپ کا اعتکاف شروع ہوگا. اگر آپ فجر کے بعد گئے تو آپ کا وہ دن چلا گیا اور اب آپ اعتکاف، وہ دن آپ کا اعتکاف میں شمار نہیں ہوگا. لیکن پہلے دن آپ فجر میں بیٹھے، وہ دن آپ نے گزارا، اگلا دن گزارا، رات درمیان میں گزاری، اگلی رات گزاری، دن گزارا، 2 راتیں 3 دن. تیسرے دن مغرب کی اذان جب ہوگی، افطار کا ٹائم ہوگا، تو آپ کا یہ جو ایک اعتکاف کا دورانیہ ہے یہ مکمل ہو گیا، 3 دن مکمل ہو گئے. میں علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب سے سوال پوچھنا چاہوں گا. علامہ صاحب، اگر ہم آج معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں، ہم نے بھی کئی ایسے دوستوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ میں اعتکاف بیٹھ رہا ہوں، پوچھتے ہیں کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ میرے دوست بیٹھے ہیں، ان سے اعتکاف بیٹھ رہا ہوں. کئی ایسا سننے کو ملتا ہے کہ دوستوں کا گروہ بیٹھ جاتا ہے کہ میں اعتکاف بیٹھ رہے ہیں اور اصل روح کو مس کر جاتے ہیں. اس حوالے سے نوجوان کو کیا کہیں گے؟ اور یہ جو ایک ٹرینڈ ہے کہ میرے دوست بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھ رہا ہوں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، یہ ہمارے معاشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے کے عمل کو ہم نے نوجوانوں میں زیادہ فروغ پاتے ہوئے دیکھا ہے. یہ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ دین کی طرف راغب ہو رہے ہیں، لیکن اس میں 2-3 پہلو بڑے منفی پہلو ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ جی میرا دوست بیٹھا ہوا ہے نا تو میں اسی کے ساتھ بیٹھوں گا، جبکہ اپنی محلے کی مسجد کا حق زیادہ ہے. اچھا جی ہاں، تو اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں محض اپنے دوست کو راضی رکھنے کے لیے، تو اب یہاں دیکھیے نا کہ توجہ کا ارتکاز ہی بدل گیا. وہ تعلق مع اللہ کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس نے کانسنٹریٹ کرنا تھا، وہ تو اب اپنے دوست کی طرف توجہ ہو گئی اس کی. اور دوسرا منفی پہلو یہ ہے کہ کچھ اپنے خاندان کے کزنز، عزیز اقارب جو بیٹھتے رہے ہیں اعتکاف میں، تو ان کو تحائف ملے رشتہ داروں کی طرف سے، عزیز و اقارب کی طرف سے. تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ گزشتہ سال جو ہے میرے فلاں کزن کو جو ہے وہ ماموں نے یہ چیز دی تھی، لہذا میں بھی لوں گا ماموں سے اور میں بھی اعتکاف میں بیٹھوں گا. تو اب بھی ان کا جو توجہ ہے وہ اعتکاف پر نہیں ہے، ان کی توجہ جو ہے تحائف لینے پر ہے، یا پھر جو ہے وہ اپنے کزن سے آگے نکل جانے پر ہے. میں یہاں عرض کروں، ہو سکتا ہے آپ لوگ اتفاق نہ کریں،
یا سننے والے ناظرین بھی اتفاق نہ کریں، لیکن میں اس بات کو عینی شاہد ہوں اس کا بھی کہ کزن کی نسبت طے ہو گئی اسی بات پر، اور جب نسبت طے ہو گئی اس کی دوسری کسی کزن سے یعنی بچی سے، تو ادھر والے نے کہا جو اب بیٹھ رہا ہے اس سال، وہ کہہ رہا ہے میں بھی بیٹھوں گا، یقیناً خاندان کی کوئی نہ کوئی لڑکی مجھے بھی چاہے گی، مجھے بھی پسند کرے گی۔ تو یہ پہلو کتنا عجیب ہو گیا کہ اللہ کی خاطر تو یہ کام ہو ہی نہیں رہا، اور پھر موبائل ساتھ لے کر کے چلے گئے وہاں۔ جناب وہ دوستوں میں جو بیٹھتے ہیں، یہ بھی میرا آنکھوں دیکھا ہے کہ وہ دوست کو بتاتے ہیں کہ دیکھ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں نا، یہ میری منگیتر کی تصویر ہے، موبائل پہ دکھا رہے ہیں اس کو، اور اعتکاف میں، اور اعتکاف کی حالت میں۔ فائدہ یہ مثلا میں چاہوں گا عمران جلبانی صاحب اسی بات کو کنٹینیو کریں کہ ہمارے یہاں جب دیکھنے کو ملتا ہے، ابھی علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا، آپ کے خیال سے اعتکاف میں موبائل بین ہی نہیں کر دینا چاہیے ہمیں؟ کیونکہ آپ دنیا سے تعلق ختم تو نہیں کر رہے، آپ جب اگر اعتکاف بیٹھے ہیں، موبائل آپ کے پاس ہے تو پوری دنیا سے کنیکٹڈ، آپ سکرول کر رہے ہیں، آپ خبریں دیکھ رہے ہیں، دوستوں کو میسج کر رہے ہیں، تو اس سے کیسے بچا جائے؟ جی میں نے پہلے یہ گزارش کی تھی کہ اعتکاف کا مطلب ہے کہ دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف اپنے آپ کو بدلنا۔ اس میں 3 عبادات کو میں نے مینشن کیا کہ ذکر ہے، اللہ سے خلوت ہے، اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت ہے۔ جیسے حضرت نے فرمایا کہ سب سے بڑا اعتکاف تو مسجد حرام کا ہے، اس کے بعد مسجد نبوی کا ہے، پھر اس مسجد میں جہاں پہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ بات رہی موبائل کی، اور وہاں پہ جو معتکف ہے اس کا سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، کیونکہ وہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہے۔ نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد کے ارادے سے وہ جب تک بیٹھا ہے اس کو اس کا اجر ملے گا۔ مگر یہ جو لغو ہے، ادا کر کے اللہ نے توفیق دی، آپ نے گھر میں بلایا، آپ وہاں پہ اللہ کے مہمان ٹھہرے، وہاں پہ اللہ سے باتیں کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، سو جائیں، مگر لغو باتیں نہ کریں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ تو موبائل اس سے اچھا ہے بندہ اعتکاف میں ان چیزوں کو اگر استعمال کرنا ہی ہے تو گھر میں بیٹھا رہے۔ آپ دنیاوی معاملات سے خود کو الگ ہی نہیں کر رہے تو اعتکاف کی اصل روح کیسے پوری ہوگی؟ اصل روح یہی ہے کہ آپ کا تعلق مع اللہ بنے۔ آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ آپ اعتکاف میں کس لیے بیٹھے ہیں؟ اس لیے بیٹھے کہ میرا اللہ سے جو ربط ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں اللہ سے کلام کر رہا ہوتا ہوں، اور جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ وہاں پہ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، جتنا ہو سکے اللہ کے یعنی حضور پیش ہوں، یہ ہے اصل میں اعتکاف کا۔ اچھا ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لائک اسلام میں عورتوں کے اعتکاف کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ علامہ صاحب دیکھیے، عورت اور مرد میں عبادات کے حوالے سے مخصوص ایام کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ عورتوں پر بھی وہ تمام چیزیں اسی طرح سے لاگو ہیں جو مردوں پر ہیں۔ حتیٰ ہمارے ہاں یعنی اہل البیت کی فکر اور مکتب کے مطابق تو حج پر بھی عورت کو بغیر محرم کے جانے کی اجازت ہے، اور وہ اگر مستقل ہے تو جا سکتی ہے، اگر اس کا ولی موجود ہے تو اس سے اجازت لینا ضروری ہے، بس اس حد تک۔ اور جہاں تک اعتکاف کا تعلق ہے، اعتکاف گھر میں نہیں ہو سکتا۔ اچھا گھر میں ممکن نہیں؟ آپ اعتکاف کے لیے ہمیشہ مسجد ہی کا رخ کریں گے، چونکہ اعتکاف کے لیے جہاں روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہے، وہیں پر مسجد اور اللہ کا گھر بھی شرط ہے کہ وہاں پر آپ جا کے اعتکاف کریں گے، اس کے علاوہ نہیں کریں گے۔ البتہ یہ جو ابھی بات ہوئی موبائل اور ان چیزوں کے حوالے سے، اصل میں ہمارے جوانوں کو سمجھانے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اعتکاف کے لیے جا کیوں رہے ہیں، سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم روزہ رکھ کیوں رہے ہیں۔ کیا روزہ صبح سے شام تک بھوکے رہنے کا نام ہے، پیاسے رہنے کا نام ہے؟ صرف بھوک اور پیاس تو روزہ نہیں ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ جس اللہ نے حلال کھانا تم پر حرام کیا، روک دیا، حلال پینا تم پر روک دیا، وہ چاہتا ہے تمہاری آنکھیں بھی حرام کی طرف نہ دیکھیں، تمہاری زبان سے حرام گفتگو نہ ہو، تمہارے کان حرام باتیں نہ سنیں، تمہارے دل میں حرام خیالات نہ آئیں، تاکہ تمہارا پورا وجود پاک ہو جائے۔ یہی کیفیت اعتکاف کی ہے۔ تو اعتکاف میں آپ جاتے ہیں روزے کی حالت میں، کیوں؟ تاکہ خدا سے اپنی تنہائیوں میں گفتگو کر سکیں۔ ہماری جتنی بھی دنیا کی زندگی کی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کا حل کس میں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی سنو،
انسان کی زندگی کی پریشانی دور ہو جاتی ہے, انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. موسیقی کس چیز کا نام ہے؟ اگر آپ حقیقتاً ریلیکسیشن چاہتے ہیں تو وہ اللہ سے ہم کلام ہونے میں ہے. چونکہ اس کائنات میں سب سے قریب ترین ہستی اللہ کی ذات ہے, اور سب سے زیادہ سننے والی ہستی اللہ کی ذات ہے, سب سے زیادہ قبول کرنے والی ہستی اللہ کی ذات ہے, سب سے زیادہ ہمارے دلوں کے زخموں کا مرہم بننے والی ہستی اللہ کی ذات ہے. آپ جب اعتکاف میں آ کر بیٹھتے ہیں تو اس اللہ سے راز و نیاز کریں, دعاؤں کا سہارا لیں, مناجاتوں کا سہارا لیں, کوشش کریں اس تنہائی کے لمحے کو آپ اس کے سامنے چند آنسو بہا کر اس طرح سے پیش ہوں کہ اس کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں. اگر یہ کام آپ کر سکتے ہیں تو جائیں اعتکاف میں, اور اگر اس کی جگہ آپ نے دوستوں کی محفل سجانی ہے اور موبائل پہ آپ نے مختلف چیزیں دیکھنی ہے تو پھر بہتر ہے کہ گھر ہی میں رہیں. بالکل صحیح.